الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، اور وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. جس چاند کو دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے، اس چاند کو دیکھ وہ عمر کی عین ہے. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. آپ حضرات ابھی تک ایمانی جذبے کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں. میرے بعد انشاءاللہ میرے شیخ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائیں گے. میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. عنوان ساتھیوں نے سیرت کے حوالے سے ذکر مصطفیٰ رکھا ہے. شاید ابھی مولانا عمر صاحب آپ کو بتلا رہے تھے کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو تب بھی مصطفیٰ کا ذکر تھا، اور جب آسمان و زمین نہیں ہوں گے تو تب بھی مصطفیٰ کا ذکر رہے گا. میرے نبی کا ذکر ہر نبی کی زبان پر رہا، اور اس نے میرے نبی کے آنے کی اطلاع دی. یہاں تک کہ یہ ساری کائنات میرے نبی کو اپنے اپنے عنوان پر جانتی ہے،
اور نبی پر درود پڑھتی ہے۔ ذکر مصطفیٰ قرآن میں دیکھو تو موجود ہے، تورات و زبور میں دیکھو تو موجود ہے، انجیل میں دیکھو تو موجود ہے، اور آج بھی ساری مخلوق میرے نبی کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، اپنے اپنے عنوان پر جانتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جب اپنے ساتھیوں سے جنگل میں بچھڑ گئے تو جنگل کا ایک شیر آتا ہے اور ان کے سامنے دھاڑتا ہے، تو حضرت سفینہ کہتے ہیں جنگل کا شیر، اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد کا شیر ہوں۔ تو نبی کا نام ذکر سن کر وہ شیر بھی حضرت سفینہ کو جنگل میں راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ درندے جانتے ہیں، یہ چرند جانتے ہیں، یہ پرند جانتے ہیں، یہ مچھلیاں میرے نبی کو عبد الغیبات کے نام سے جانتی ہیں، یہ دریا کے جانور میرے نبی کو عبد المہیمن کے نام سے جانتے ہیں، یہ جنگل کے درندے نبی کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں، یہ چوپائے گائے بکریاں میرے نبی کو عبد الرزاق کے نام سے جانتی ہیں، یہ چونٹیاں میرے نبی کو عبد الغیبات کے نام سے جانتی ہیں، آسمان کے کچھ فرشتے نبی کو احمد کے نام سے جانتے ہیں، تورات میں میرے نبی کو تابا تابا بھی کہا، تورات میں میرے نبی کو فاروق بھی کہا۔ یہ ساری مخلوق میرے نبی کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ آج دنیا اگر اس ذکر کو مٹانا چاہے اور اس نام کو مٹانا چاہے وہ خود تو مٹ جائیں گے، لیکن ذکر مصطفیٰ بھی رہے گا، نام مصطفیٰ بھی رہے گا۔ کیا یہ نام تم نے نہیں دیکھا؟ بادلوں کے چمکتے اندر بھی نام محمد لکھا ہوا آیا۔ یہ بادلوں کی شیب میں لوگوں نے نام محمد دیکھا، لوگوں نے بینگن کاٹے تو بیچ سے نام محمد لکھا ہوا آیا، کئی جگہوں پہ روٹی پکی تو نام محمد ابھر کے سامنے آیا، لوگوں نے درختوں کے پتوں پہ نام محمد دیکھا، مچھلی کی آنکھوں میں نام محمد دیکھا۔ دیکھو میرے نبی احد پہاڑ کا بڑا ذکر کرتے تھے اور فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ تو سارے ہیں لیکن نبی نے احد کا ذکر کیا۔ ایک عرب عالم نے اس پر تحقیق کی، حیران ہوئے، احد کو جب فضا سے دیکھا تو احد 8 کلومیٹر کے قریب لمبا پہاڑ ہے، اور اس طرح اللہ نے اس کا شیپ بنایا جیسے کسی خطاط نے محمد لکھ دیا ہو۔ تو یہ نام ہر وقت تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو خوش نصیب وہ ہیں جو ذکر مصطفیٰ اپنی زبان پہ لاتے ہیں اور اپنی زبان پر اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جو ایک بار ذکر کرے درود پڑھ کر اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ بولو تم بھی پڑھ لو درود۔ اب یہ درود پڑھا، یہ درود ابھی جائے گا کہاں؟ میں ابھی صرف آپ کو چیک کر رہا ہوں میں کس طرح کا بیان کروں، شروع نہیں کیا میں نے۔ ابھی ہم نے یہ درود پڑھا، بھائی یہ درود جو پڑھا تو یہ فرشتے لے کے جائیں گے کہاں؟ بولو، ہم تو ایسا سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں چنیوٹ میں لے کے جائیں گے یا فیصل آباد میں لے کے جائیں گے یا کہاں لے کے جائیں گے۔ بابا جہاں نبی ہوں گے درود تو وہیں جائے گا نا۔ کیا بات ہے، جہاں نبی ہوں گے درود تو میرے نبی کہاں ہیں؟ مدینہ میں بھی کہاں، بھائی مسجد نبوی میں بھی کہاں، روضہ اقدس میں ہے۔ تو یہ درود پتہ چلتا ہے جاتا کہاں ہے؟ نبی کے روزے پہ جاتا ہے، روضہ اقدس پہ جاتا ہے۔ اب یہ جتنی امت روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک بندہ بھی درود پڑھتا ہے،
وہ سارے درود رحمت بن کر میرے نبی کے روزے پہ جاتے ہیں، تو اربوں کھربوں درودوں کی روزانہ تعداد میرے نبی کے روزہ اقدس پہ جاتی ہے، وہاں پر روزہ اقدس پر یہ درود جاتا ہے۔ تو میں ابو بکر عمر کو جو گالیاں دیتے ہیں انہیں کہنا چاہتا ہوں، بچو تم جو ابو بکر عمر پہ تبرہ کرتے ہو نا، تمہارا تبرہ وہاں نہیں جاتا، بلکہ وہ دونوں جہاں ہیں وہاں صرف امت کا درود جاتا ہے، وہاں صرف امت کا درود جاتا ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ میری نبی کی قبر پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر وہ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو مجھے بتانا میرے نبی کی قبر پر پڑھنے والی رحمتیں، اس کے اثرات ابو بکر و عمر کی قبر پہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت نیک آدمی کی قبر کے ساتھ قبر بنانے کا فائدہ ہے؟ تو گرمی کے دن تھے، ایک آدمی حضرت کو پنکھا چلا رہا تھا، تو حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے چلا رہا ہے؟ کہا جی آپ کے لیے۔ کہا ہوا تجھے بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کہا ہوا تجھے بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ نانوتوی تو پھر بات سمجھانے کا ماہر تھا نا، وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ کسی عیسائی نے حضرت نانوتوی سے کہا مناظرے میں، پادری نے، مولوی صاحب ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، راستہ بھول گیا، آگے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، ایک اس کے قریب سو رہا ہے، تو یہ راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے؟ جو جاگ رہا ہے اس سے یا جو سو رہا ہے اس سے؟ ہم ہوتے تو کہتے جو جاگ رہا ہے اس سے، لیکن نانوتوی سمجھ گئے یہ پادری کہتا کرنا کیا چاہتا ہے اور یہ پھنسانا کس طرح چاہ رہا ہے۔ اگر میں کہوں گا جو جاگ رہا ہے اس سے رستہ پوچھ کے چلنا ہے، جو سو رہا ہے اس سے نہیں، تو یہ کہے گا اچھا آپ کہتے ہو عیسیٰ آسمان پر ہیں اور آپ کے محمد نبی وہ مدینے میں سو رہے ہیں، تو جو جاگ رہا ہے اس کی شریعت پہ چلیں، جو سو رہا ہے اس کی شریعت پہ چلیں۔ تو نانوتوی اس کی مثال کو سمجھ گئے۔ اس نے کہا مولوی صاحب جنگل میں ایک آدمی راستہ بھولا، دیکھا تو جنگل میں ایک بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، ایک اس کے قریب سو رہا ہے، یہ راستہ بھولنے والا راستہ پوچھے گا کس سے؟ جو جاگ رہا ہے اس سے یا جو سو رہا ہے اس سے؟ تو نانوتوی کہنے لگا او اللہ کے بندے، اس جاگنے والے کو رستہ خود پتا ہوتا تو یہ کب کا سفر شروع نہ کر لیتا، یہ تو خود اس انتظار میں ہے کہ سونے والا کب بیدار ہوگا، اس سے پوچھ کے میں بھی آگے بڑھوں گا۔ یہ تو خود جاگنے والے کے انتظار میں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے حضرت نانوتوی سے کہا آپ کہتے ہو آپ کا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے، بھلا جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا؟ ابھی جو آخر میں آئیں گے وہ اول میں نہیں آئے، جو اول میں آ گئے وہ آخر میں۔ آپ کہتے ہو اور ہمارا بھی عقیدہ ہے میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کبھی پرکار سے دائرہ بنتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا پرکار کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک پہ پین یا پینسل لگاتے ہو، دوسری نوک سادی ہوتی ہے۔ جب دائرہ بنانے لگتے ہو تو پرکار کی نوک کو پہلے صفحے پہ رکھتے ہو، پھر یہ دائرہ بنانا شروع کرتے ہو۔ اب دیکھو اس نوک کے نیچے ایک نقطہ بن چکا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، یہ وجود میں آ چکا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اب جب یہ دائرہ مکمل ہوتا ہے اور دائرہ مکمل ہونے کے بعد جب نوک کو ہٹاتے ہو تو نیچے ایک نقطہ نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ نقطہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے والا کہتا ہے بھائی یہ نقطہ نہ ہوتا تو دائرہ بھی نہ بنتا، یہ نقطہ نہ ہوتا تو دائرہ بھی نہ بنتا، یہ نقطہ نہ ہوتا تو دائرہ بھی وجود میں نہ آتا۔ یہ دیکھ بنا پہلے ہے، ظاہر بعد میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نبی کی روح کو پہلے بنایا، روح محمد پہلے ہے، پھر جناب سارے نبی دنیا میں آئے تو دائرہ بنتا چلا گیا۔ آدم آئے دائرہ بننا شروع ہوا، نوح آئے دائرہ بننا شروع ہوا، یوں عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دائرہ مکمل ہوا۔ جب نبوت
امت کا یہ سرکل مکمل ہوا. اب جب یہ پرکار سے نوک ہٹی ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں پھر وجود مصطفیٰ بھی لوگوں کے سامنے آیا تو روح پہلے بن گئی, وجود بعد میں ربیع الاول میں نظر آ گیا. تو میرا نبی اول بھی ہے, میرا نبی آخر بھی ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار میں نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اور بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. بات چلی تھی نانوتوی کی تو میں وہاں نکل گیا, اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. کسی عیسائی نے کہا مولوی صاحب جو چیز اوپر ہو وہ افضل ہوتی ہے, جو نیچے ہو وہ افضل ہوتے ہیں. مطلب تھا عیسیٰ اوپر ہے, آپ کے نبی مدینے میں نیچے. تو الزامی جواب دیا, فرمایا سی پی ہمیشہ سمندر کے اوپر ہوتی ہے, قیمتی موتی نیچے ہی ہوتا ہے. ایک ہندو نے پوچھ لیا, کہا مولوی صاحب دیکھو ہم تو مردے کو جلاتے ہیں, تم دفناتے ہو. فرمایا کچرے کو جلایا جاتا ہے, خزانے کو دفنایا جاتا ہے. نانوتوی تھا. کسی علاقے کے کچھ صحابہ کے دشمن تھے, انہوں نے کہا آج اس مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنے ایک دوست کو چارپائی پہ لٹایا, اوپر کفن لگا دیا, کہا کہ ہم ایسے ہی جائیں گے, جیسے ہی جنازہ شروع ہوگا تو پیچھے سے اٹھ جانا, ہم تالیاں ماریں گے. وہ جنازہ اٹھا کے لے, حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جانتے نہیں تھے ان کو, کہا حضرت ہم فلاں بستی میں ہیں, وہاں کوئی ملا نہیں, ہمیں جنازہ پڑھانا ہے, مسلمان آدمی ہیں, آپ جنازہ پڑھائیں. تھے وہ گئی رابضی. حضرت نے اللہ اکبر کیا, پیچھے صف کھڑی ہوئی ہے, اب یہ پیچھے کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا. من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, میرے کسی ولی سے دشمنی نہ کرو. اللہ کہتا ہے جو ولی سے دشمنی کرے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ولیوں سے دشمنی پھر اللہ سے جنگ, وہ پھر اتنی آسان نہیں ہے. ہاں ایک ہندوستان میں ایک بزرگ تھے نا, چل رہے تھے, جیسے ہی گلی میں ٹرن ہونے لگے تو ایک لڑکا لڑکی اپنی محبت کے نشے میں آ رہے تھے. لڑکی کی ٹکر بزرگ سے ہوئی, وہ لڑکی گری, اس کے مجنون رکھ کے بزرگ کو تھپڑ دیا. ابھی اللہ والے سے چلے گئے, ان ولی لا یکون منتقما والمنتقم لا یکون ولیا, یہ ولی ذاتی انتقام نہیں لیتا. اب یہ نوجوان آگے گیا تو اس کا پیشاب بند ہو گیا, سمجھ گیا کچھ تھا, اللہ والا ہے, آ گیا, حضرت مجھے معاف کر دو. کہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے بد دعا دی, اللہ نے میرا پیشاب بند کر دیا, مجھے یہ تکلیف ہوئی, معاف کر دیں. کہا بھئی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی. کہا نہیں آپ نے اللہ سے کہا ہوگا, جبھی تو پیشاب بند کیا, اللہ نے بدلہ لیا ہے. کہا بھائی میں نے نہیں کہا. کہا جب کہا نہیں تو اس نے پھر بدلہ کیوں لیا؟ کہا بھائی نوجوان یہ بتا, جب لڑکی کی ٹکر مجھ سے ہوئی, وہ گری تھی, تو لڑکی نے تجھے کہا تھا مجھے مار؟ اس نے کہا اس نے تو نہیں کہا, بس اس کی محبت اتنی ہے میرے دل میں کہ اس کے کہے بغیر میں نے آپ سے بدلہ لیا ہے. تو بزرگ کہنے لگے کہ تو جب لڑکی کی محبت میں اس کے کہے بغیر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے, تو میں رب سے محبت کرتا ہوں, میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے, پھر وہ میرے کہے بغیر بھی تجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. ہم ایسے ولیوں کو مانتے ہیں. ہاں ایسے بزرگ, ایسے کیسے انور شاہ کشمیری جیسے. ہندوستان کے اسٹیشن پہ جا رہے کہ ہندو آیا, کہا بابا جی کلمہ پڑھا لو. کہا بھائی کیوں, کیا دیکھا ہے؟ کہا میں دیکھ کر حیران ہوا ہوں, جس نبی کا امتی اتنا حسین ہے وہ نبی کتنا حسین ہوگا. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں, مبسوط نامی کتاب لکھی ہے, یہودی پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کے دوست یہودی نے کہا بھائی تو مسلمان کیوں ہوا؟ کہتا ہے میں حیران ہوتا ہوں, مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا کتنا علم ہوگا. تو جنازہ تیار, کھڑے اللہ اکبر کیا, پیچھے ہوں کوئی پوں کرے کہ اٹھے. حضرت نانوتوی سمجھ گئے انہوں نے کوئی میرے سے مذاق کیا ہے, 4 تکبیریں پڑھ کے سلام پڑھ کیا اور پیچھے کہا کہ اب اسے قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے حقیقت میں موت دے دی, حقیقت میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ میرا نبی جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ آج جہاں ہیں 70,000 فرشتے وہاں روزانہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اب ذرا دیکھو تو صحیح، جو لوگ حضرت نانوتوی کی بات کر رہا تھا، کسی نے کہا نیک آدمی کی قبر کے ساتھ قبر بنانے کا فائدہ ہے، تو کوئی انہیں پنکھا جل رہا تھا تو فرمایا ہوا کس کے لیے چلا رہا ہے؟ کہا آپ کے لیے. کہا تجھے بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ کہا جی آ رہی ہے. کہا ایسے ہی نیک آدمی کی قبر کے ساتھ قبر بنانے کا یہ فائدہ ہے، رحمتیں اس کی قبر پہ پڑتی ہیں، اسی کے چھیٹے اڑ اڑ کے ساتھ والے کی قبر پہ بھی پڑتی ہیں. نیک آدمی کی قبر کے ساتھ قبر بنانے کا اتنا فائدہ، تو جن کی قبریں ہی امام الانبیاء کے ساتھ ہوں. کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہاں اب بتاؤ جن کی قبریں ہی نبی کی قبر اطہر کے ساتھ ہوں. اللہ نے جیسے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان سجایا ہے، ایسے ہی محمد کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان سجایا ہے، ایسے ہی رکھا. بلکہ میں ایک جملہ کئی جگہ کہتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ ابو بکر عمر صحیح نہیں ہے نعوذ باللہ، تو میں کہوں خراب ہو ہی نہیں سکتے، وہ نہیں ہو سکتے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر کسی کو سمجھ نہیں آئی. ساقی ایک تھا بادشاہ کا، اس نے کہا کہ جیل میں ایک قیدی ہے یوسف نام کا ہے، وہ تعبیر بتائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، انہوں نے فرمایا 7 سال خوب فراوانی ہوگی اور 7 سال قحط ہوگا. فراوانی کے 7 سال میں خوب گندم کاشت کر لو جو بعد کے 7 سالوں میں کام آئے گی. تو سوال کرنے والے نے پوچھا یوسف یہ 7 سالوں میں گندم خراب نہیں ہوگی، اس کو سنبھالیں گے کیسے، سٹور کیسے کریں گے، گندم خراب نہیں ہوگی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس حل ہے. کہا کیا؟ کہا گندم کو خوشے میں رہنے دو، جب تک گندم خوشے میں رہے گی اسے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا اگر گندم خوشے میں ہو تو اسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ہمدم روزے میں ہو تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. گندم اگر خوشے کے خول میں ہو انہیں کچھ نہیں ہوتا، ہمدم اگر روزے کے خول میں ہو تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور براہ راست کی، اور نبی کو دیکھا اور بار بار دیکھا اور کئی بار دیکھا اور پھر بار بار دیکھا اور پھر کئی بار دیکھا. آج تم مدینہ منورہ سے ہو کے آتے ہو، لوگ تمہارا ہاتھ چومتے ہیں، کوئی پیشانی چومتا ہے، کوئی جناب سر پہ بوسہ دیتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ اتنا خوش نصیب ہے، اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں آج 14ویں صدی میں چنیوٹ کا رہنے والا نبی کا روزہ دیکھے تو خوش نصیب ہے، تو بتاؤ پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا تھا، جنہوں نے گنبد نہیں گنبد والے کو دیکھا تھا، اور جنہوں نے جالی کو نہیں جالی والے محمد کو دیکھا تھا. بات سنیں، آج جب ہم نبی کے صحابہ کی سیرت بیان کرتے ہیں، یہ صحابہ کی سیرت در حقیقت یہ نبی کی سیرت ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ شاگردوں کا یہ کمال یہ استاد کی وجہ سے، ورنہ انہیں تو کچھ نہیں آتا تھا. یہ تو تھوک پھینک کے چاٹتے تھے، یہ تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور یہ تو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے. آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ تو ایک محلے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، یہ آج 65 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے در تے آ کے جگ دے امام بن گئے. ان کی سیرت در حقیقت نبی کی سیرت ہے، کیونکہ شاگرد کا کمال استاد کا کمال تصور کیا جاتا ہے. میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا، اس علاقے کے کسی کالج یا کسی ادارے کے طلباء نے ٹاپ کیا تھا،
A1 گریڈ میں وہاں کے طلبہ پاس ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے ادارے کی مشہوری کے لیے جگہ جگہ سائن بورڈ لگائے تھے پینا فلیکس کھمبوں پر، اور ٹیچروں کی تصویریں تھیں۔ اب چونکہ اس ادارے کا رزلٹ بڑا اچھا آیا تھا تو انہوں نے ان ٹیچرز کی تصویریں لگائی تھیں جن استادوں نے طلبہ پہ محنت کی تھی، لیکن ایک جملہ تمام پینا فلیکسوں پہ لکھا ہوا تھا۔ اتفاق ہے میں گاڑی میں تھا، میں وہاں کے ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا بیان کیا ہونا چاہیے، چونکہ میری عادت ہے پوچھنے کی، تو انہوں نے کہا حضرت جو بھی دل میں اللہ ڈال دے بس وہی کر دو۔ اتنی میں میری نظر اس پینا فلیکسوں پہ پڑی، جگہ جگہ وہ پینا فلیکس، لیکن ایک تحریر تمام پینا فلیکسوں پر تھی، اور وہ تحریر کیا تھی کہ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ استاد کی قابلیت طلبہ کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اگر یہاں ہمارے اس ادارے کے طلبہ نے ٹاپ کیا ہے تو کمال اصل میں استاد کا تھا، ٹیچرز کا تھا۔ میں نے تحریر پڑھی، میں نے کہا موضوع مل گیا، موضوع میں کہا اگر آج استاد قابل ہو تو طلبہ کا رزلٹ اچھا آتا ہے، جب استاد ہی امام الانبیاء ہو تو ان کے طلبہ کا رزلٹ کیوں نہ اچھا آئے؟ بابا استاد وہ ہو جو صرف پڑھاتا نہ ہو بلکہ اپنی نگاہ نبوت بھی ڈالتا ہو، اپنے فیض نبوت بھی ان پہ ڈالتا ہو، اور نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، پھر کیا حال ہوگا؟ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، کوئی پیر صاحب ذکر کروا رہے تھے، اللہ 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 اللہ، کہتے ہیں اللہ اللہ کرو، ضربے لگاؤ، دل میلا ہو چکا ہے، گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، ضربے لگاؤ لگاؤ تاکہ یہ دل صاف ہو۔ ایک مرید نے کہا استاد جی پیر صاحب آپ ضربے لگوا رہے ہیں اللہ 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 کی تاکہ دل صاف ہو، نبی نے صحابہ کو ضربیں کیوں نہیں لگوائی؟ تو استاد پیر صاحب کہنے لگے بیٹا نبی کو ضربوں کی ضرورت تھی نہیں، صحابہ کو ضربوں کی ضرورت تھی نہیں، نگاہ مصطفیٰ پڑتی تھی، اللہ دل کو صاف کر دیتا تھا۔ یہ نبی کے غلام، یہ نبی کے شاگرد جن کا امتحان خود اللہ نے لیا، اور پھر نبی کی صحبت اور نبی کے فیض کی برکت سے پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پھر ساری دنیا کو فتح کیا، نبی کے اشارے پر سب کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹایا، پھر کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ایسی جرت، ایسی دلیری اور بہادری جس کی مثال نہیں جو اللہ نے نبی کے شاگردوں کو دی۔ یہ دیکھو میرے نبی کے زمانے میں مسلمہ نام کے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اور اس سانڈ کا حال یہ تھا، اسے پتا چلا تھا ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ ہمارے نبی نے کڑوے کنویں میں تھوکا تھا، اللہ نے اسے شہد سے زیادہ میٹھا بنا دیا تھا۔ اسے پتا چلا کہ یہ معجزہ ہے ان کا۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا کوئی بستی میں کڑوا کنواں ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا رات کو خاموشی سے اندھیرے میں جا کر خوب گڑ شکر وہاں ڈال دینا، لوگوں کو جمع کرنا، اور صبح میں بھی تھوکوں گا، ان سے کہنا یہ معجزہ تو ہمارے حضرت کا بھی ہے، پانی نکال کے پلانا ان کو، یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی کنواں میٹھا ہے۔ رات کو انہوں نے سارے بوریاں جو ہے نا وہ گڑ اور شکر کی اس میں ڈالی، صبح کو یہ حضرت تشریف لائے، لوگوں کو جی وہ اگر ان کا معجزہ ہے محمد کا تو میرا بھی معجزہ ہے، دیکھنا تھوکوں گا یہ بھی میٹھا ہوگا۔ جب تھوکا، کنویں کے اندر سے پانی نکالا، بستی والے اس پانی کے مزاج کو جانتے تھے، کہا کہ یہ چکھو پیو دیکھو یہ بھی میٹھا ہو گیا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے منہ میں ڈالا تو الٹی کر دی۔ کہا بدبخت پہلے تو پھر کلی ہو جاتی تھی، اب تو چکھا بھی نہیں جا رہا، اتنا کڑوا۔ ہمارے ادھر مرزا نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نا، ایسے الو ہر جگہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جس کو دیکھو گھر میں ماں نہیں جانتی وہ بھی کہتا ہے میں بھی جناب نبی ہوں۔
ایک وہ اور ایک وہ جس کو گھر میں بیوی نہیں جانتی، وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نبی کے صحابہ پر، کیا بات ہے، کیا بات، بلکہ بیوی اسے اچھی طرح جانتی ہے کتنا۔ ابھی چھوڑو، میرے پیر صاحب سن رہے ہیں نہیں تو میں تمہیں بتاتا، میں بڑا بریک پہ پاؤں رکھ کے چل رہا ہوں۔ دیکھو نا مرزا انجینئر جیسے، انجینئر نہیں ہے، پلمبر ہے، اسے انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے ختنہ کرنے والے کو سرجن کہنا شروع کر دو۔ سوچو ذرا، دیکھو ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے شیخ الحدیث وضو کر رہے ہوں، شیخ الحدیث وضو کر رہے ہوں اور آدمی نماز پڑھا رہا ہو، اور نماز پڑھاتے امام میں قرات میں کوئی غلطی ہو جائے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مفتی صاحب ابھی جماعت میں شریک نہیں ہوئے اور وہ پیچھے سے ایک دم لقمہ دیں، اس امام نے لقمہ لیا تو امام کی نماز بھی گئی، مقتدی کی نماز بھی، کیونکہ نماز میں جو ہوتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جو نماز میں ہوتا ہے اس وقت اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جو نماز میں نہیں ہوتا اس وقت اس کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو اس کی بنسبت جو نماز میں۔ تو اس لیے جو نماز میں نہیں ہے اس کا درجہ بھی چھوٹا ہے، تو وہ اس کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، اسے لقمہ نہیں دے سکتا جس کا درجہ بڑا ہے۔ تو آج اگر چھوٹے درجے والا بڑے درجے والے کو لقمہ نہیں دے سکتا، اگرچہ وہ اس درجے کو اللہ اکبر کہہ کے فوراً حاصل بھی کر سکتا ہے، تو مجھے بتا یہ جو بالکل درجے جن کے نہ ہو وہ اصحابی کا نجوم ان ستارے والے درجوں کی غلطی پکڑ سکتا ہے؟ انہیں لقمہ دے سکتا ہے؟ تو مرزا کو بھی دیکھو نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک تو دیکھو جو نبی آئے نا ان کے نام بھی مفرد ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا کا نام مرزا، غلام، احمد، قادیانی، دجال، کانا، اتنے سارے، مرزا، غلام، احمد، قادیانی، اتنا بڑا نام۔ شروع سے دیکھو نبیوں کا نام مفرد ہے۔ جس چیز کی اصلیت دیکھنی ہو تو شروع سے دیکھا کرو۔ کلمہ بھی اصل کون سا ہے شروع سے دیکھا کرو کہ کتنے جز والا ہے، کیا بات، ماشاءاللہ، اصل دیکھا کرو تو شروع سے۔ کیا بات، اصلها ثابت وفرعها في السماء، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شروع سے دیکھو جو اصل کلمے ہوں گے تو وہ ہمیشہ دو جز والے ہوں گے۔ جس کلمے کا جز دیکھو دو سے زیادہ ہے تو وہ پڑھنے والا بندہ بھی نقلی اور کلمہ بھی نقلی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس طرح دعویٰ کرنے والوں نے کیا۔ مسلمہ نے بھی کہا تھا میں نبی ہوں، اس نے میرے نبی کے نام ایک خط بھیجا۔ کیسا کرتے ہیں؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں نبی ہوں گا، یا ایسا کرتے ہیں دوسرا آپشن یہ کہ آدھے عرب میں آپ نبی ہوگے، آدھے عرب میں۔ نبی نے جواب لکھوایا، میرے نبی نے فرمایا لکھو اس کو کہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے۔ ہائے صحابہ دیکھو کیا شان والے ہیں۔ جب نبی نے یہ بات لکھوائی نا، فرمایا کون ہے جو اسے مسلمہ کے پاس لے کے جائے گا؟ تو حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ مدینے کے اندر کھجوریں چھاوڑی رکھ کر بیچا کرتے تھے، ذرا بڑی عمر کے تھے۔ اتفاق سے وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور منہ میں کھجور رکھ کے کھجور کھا رہے تھے۔ تو ایک دم جیسے ہی نبی نے فرمایا کون ہے جو لے کے جائے گا اسے مسلمہ کے پاس، تو حبیب ابن زید نے ایک دم کہا میں۔ جو میں کہا نا تو کھجور کے کچھ ٹکڑے بعض صحابہ کے چہرے پر لگے، تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے بندے کھجور تو پہلے پوری کھا لیتا۔ تو حبیب کہتے ہیں کھجور کھاتے ہوئے دیر ہو جاتی تو ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی، ڈیوٹی کسی اور کی لگ جاتی۔ نبی نے فرمایا تم لے جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ حبیب دیکھ لے بڑی عمر کیوں، خط پھر ایسا لے کے جانا کہ پتہ چلے کہ کس کا سپاہی ہے۔ کہا آپ دیکھنا نا۔ نبی کا خط لیا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ حبیب کے ہاتھ میں نبی کا خط آیا، وہ ایسے جوانوں کی طرح چلے جیسے میدان جنگ میں کوئی جرنیل چلتا ہے،
اور سیدھا مسلمہ کے دربار میں پہنچے. اسے بتایا کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. حبیب ابن زید کو بلایا. مسلمہ بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر. کہنے لگا کون ہو تم؟ اب محمدی شعر کے جواب سنو. جب مسلمہ نے کہا کون ہو تم؟ اور اس نے کہا بنا ہوا نبی ہے اور اتنی عقل نہیں ہے کہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہوں میں. ابے ہم تو وہ ہیں کہ ہماری آنکھوں میں محمد کی تصویر نظر آتی ہے. ہم تو وہ ہیں جنہیں جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں. اور تو کہتا ہے کہ کون ہو؟ تجھے نہیں پتا کون ہوں؟ میں محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہوں. اس نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا تو نے جو بکواس کی تھی جواب لایا ہوں. اس نے اپنے چیلے سے کہا پڑھو. اس نے پڑھ کر سنایا کہ میں تو اللہ کا سچا نبی ہوں، تو کذاب ہے. جب کذاب سنا نا، اس نے دیکھا کہ سب نے مجھے کذاب سن لیا میرے متعلق، تو مسلمہ غصے میں لال پیلا ہو گیا. اور اس نے کہا تیرا نبی تو کذاب کہہ رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب کہنے لگے خیال تو اپنی سوچوں کا نام ہوتا ہے. میرا محمد جو بولتا ہے وہ خیال نہیں، وہ یقین ہوا کرتا ہے. جب انہوں نے کہہ دیا تو کذاب ہے تو تو کذاب ہے. مسلمہ نے کہا تو اپنے پیچھے دیکھ، تو نے دیکھا میرے کتنے جنگجو کھڑے؟ تو حبیب کہنے لگے مسلمہ سن، جب میرے نبی نے مجھے خط دیا نا، میرے 12 بچے ہیں جن میں ایک دو دودھ بھی پیتے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ ان سے بڑے ہیں. جب میں نے نبی نے مجھے خط دیا تو میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تیری فوج کو کیسے دیکھوں؟ اس نے کہا تیرے کو جان سے مار دوں گا. کہا ڈرا اس کو جو ڈرتا ہو. ہم تو وہ ہیں جو فجر کے بعد پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں. اور مسلمہ کو شہید کیا. ادھر نبی کو جبریل نے بتایا. حضرت جبریل کے بتانے سے نبی نے بتایا اور میرے یارو حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے اور جنت میں اللہ نے میرے یار کا اکرام کیا ہے. یہ کیا تھے، یہ کیا بنے، یہ نگاہ کس کی تھی، یہ اثرات کس کے تھے، یہ فیض کس کا تھا؟ یہ خود تو راہ پر نہیں چلنے والے تھے. آج یہ ہوروں کے ہادی جو بنے ہیں، آج یہ مسیحا جو بنے ہیں، اصل میں نگاہ مصطفیٰ کا اثر ہے. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ استاد کی قابلیت طلباء کے بہترین مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے. جب استاد محمد الرسول اللہ ہوں تو طالب علم کتنے عظیم بنیں گے. طلباء کو پھر کتنا عروج ملے گا، طلباء کو پھر کتنی بلندیاں ملیں گی. اس لیے صحابہ کے تمام کمالات در حقیقت یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. ورنہ میں نے ابھی آپ سے کہا انہیں تو کچھ نہیں آتا تھا، انہیں سب کچھ سکھایا تو میرے نبی نے سکھایا ہے. یہ تو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، یہ آج 65 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے ہیں. تو انہیں حکمرانی کے گر سکھائے کس نے ہیں؟ وہ انہیں دنیا میں چلنے کا سلیقہ سکھایا کس نے ہے؟ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. کتنے خوش نصیب تھے جو جمال جہاں آرا کا حسن کا نظارہ کرتے تھے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ خواب میں نبی کو دیکھیں. میں نے کہا پھر کہتے ہیں جو خواب میں نبی کو دیکھے خوش نصیب ہے. تو میں نے کہا جو براہ راست دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں. جو دیکھتے تھے وہ بھی خوش نصیب ہیں، اور جو آج بھی دیکھتا ہے پہلو میں لیٹے ہوئے وہ بھی خوش نصیب ہے. اس کی خوش نصیبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ ایسا سو رہا ہے نبی کے ساتھ، ایسے سو رہا ہے کروٹ لے کر. 3 دن اپنی جھولی میں سلایا تھا غار میں، رب نے قیامت کی صبح تک نبی کے قدموں میں سلا دیا. اس طرح لیٹے ہیں کروٹ لے کر کہ نبی کی مہر نبوت صدیق کی آنکھوں کے سامنے، چہرے کے سامنے، اور سویا ہوا بھی صدیق بلا فصل ہے. کیا بولو؟ بلا فصل. اور یوں سو رہے ہیں.
مردے کو قبلے کی طرف لٹانا سنت ہے. تمہیں پتہ ہے میت کو لٹانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبلے کی طرف کیے، خالی منہ نہیں، اس کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو. اب دیکھو صحابہ یوں ہی سو رہے ہیں، جو بدر میں سو رہے ہیں وہ بھی یوں ہی سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. جو احد میں سو رہے ہیں ان کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے. جو کربلا میں سو رہے ہیں ان کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے. اس سب کا چہرہ قبر میں بیت اللہ کی طرف ہے. یہ فضیلت صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. وہ اپنی قبر میں سو رہے ہیں، ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بیت اللہ کی طرف بھی اور رسول اللہ کی طرف بھی. یار کتنے درد دل سے دعا کی تھی اور تمنا کی تھی، النظر الی وجہک، آقا میری آنکھ ہو اور آپ کا چہرہ ہو. ہائے ہائے، ہر ایک کو دیکھو شان ہی الگ، بلندیاں ہی الگ. کتنے خوش نصیب کے نبی کے ساتھ رہتے، اور جو رہتے تھے وہ کون؟ بولو. ہائے ہائے، ساتھ بیٹھتے، ساتھ اٹھتے، کبھی نبی مذاق کرتے ان کے ساتھ، کبھی وہ بھی کرتے، کبھی مذاق بھی چل جاتا. ایک شخص آئے، اللہ کے نبی مجھے اونٹ دے دیں. فرمایا اونٹ کا بچہ لے جاؤ. کہا بچے کو کیا کروں گا؟ فرمایا اونٹ بچہ لے جاؤ. کہا نہیں اونٹ چاہیے. فرمایا اونٹ کا بچہ لے جاؤ. جب دیکھا کہ یہ پریشان ہو گئے تو نبی نے فرمایا جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا بھائی. اتنا سچ. آج ہم سچ بولتے ہیں. پہنچا ہوا ہوتا ہے لاہور میں اور کہتا ہے بس یہ فیصل آباد پہنچ گیا ہوں، آنے والا ہوں. بچہ ذرا سا ڈر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو مائیں کیسے سلا، سو جا سو جا بہو آ گیا. اتنے میں دروازے میں اس کا باپ آ رہا ہوتا ہے. ایسے جھوٹ بولتے ہیں. میرا نبی مذاق میں بھی سچ بولتا ہے. تو کتنے خوش نصیب. ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کھجوریں کھا رہے ہیں، نبی کے ساتھ علی بھی بیٹھے ہیں. اے علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری شان پہ قربان جاؤں. کیا خوش نصیبی ہے، نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا کھا کے گٹڑیاں نبی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. کھجور کی گٹلی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ یہ ہے، یہ الٹے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں یوں. اتنا نفیس تھا میرا نبی. ہم تو یوں تھوک کے ساتھ پوری بلوٹوتھ کرتے ہیں نا، یوں نکال نکال کے یوں نبی کے پاس سامنے رکھتے جا رہے ہیں. اب علی کی اپنی گٹلیاں بھی نبی کے سامنے، نبی کی اپنی گٹلیاں بھی نبی کے سامنے. حضرت علی نے فرمایا چلو آج دیکھتے ہیں کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں. میرے نبی سے پھر حاضر جواب زیادہ کون ہوگا؟ جس نبی کے امتی اتنے حاضر جواب ہوں وہ نبی کتنا حاضر جواب ہوگا. یہ روم کے بادشاہ نے خط لکھا میرے نبی کو، اپنے ایک تنوخی نام کے غلام کو کہا، قاصد کو کہا جاؤ مدینے میں یہ خط لے جاؤ اور دیکھو اگر یہ نبی سچے ہوں گے تو اس کا جواب دیں گے. اور خط میں اس نے لکھا سوال کہ بتاؤ آپ کہتے ہو جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض آسمان و زمین ہے، جب جنت اتنی بڑی ہے تو جہنم کہاں ہے؟ اب یہ خط لے کر تنوخی جب گیا ہے تو نبی علیہ السلام سے ملا. نبی صحابہ کے سامنے تھے. کہا جی میں روم سے آیا ہوں، تنوخی نام ہے، روم کے بادشاہ کا قاصد ہوں، یہ خط لیا ہے. نبی نے خط لیا اور لے کے فرمایا لوگوں معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کہاں ہے؟ نبی کے خط لکھنے والا، نبی کے خط پڑھ کر سنانے والا کون؟ فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ یہ سیرت امیر معاویہ میں یہ واقعہ مولانا نافع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی نے حضرت معاویہ کو بلایا اور انہوں نے تنوخی کا خط پڑھا اور کہا جی روم کے بادشاہ نے یہ خط لکھا ہے اور اس نے سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہو جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کا عرض آسمان و زمین ہے، تو جہنم کہاں ہے؟ اب جواب یوں بھی دیا جا سکتا تھا جنت اپنی جگہ جہنم اپنی جگہ، لیکن سوال جو سامنے والا جو کرتا ہے تو جواب اس کے مطابق دینا چاہیے. تو جب اس نے کہا کہ آپ کہتے ہو جنت اتنی بڑی تو جہنم کہاں سمائی ہوئی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا لکھو اس کا جواب کہ اتنا بڑا دن ہوتا ہے
جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ جو رب ایک ہی فضا میں دن اور رات رکھ سکتا ہے وہ ایک ہی جگہ جنت جہنم کیوں نہیں رکھ سکتا؟ ایسے حاضر جواب نبی، امتی اتنے حاضر جواب تو نبی کتنے حاضر جواب ہوں گے؟ ہمارے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا حضرت وہ کہتے ہیں ہم ہاتھ چھوڑ کر اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں وہ بغیر کپڑوں کے بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ امتیوں کے حاضر جوابی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں؟ نبی نے فرمایا آج یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گٹلیوں سمیت آج کس نے کھائی ہیں؟ آج گٹلیوں سمیت کس نے کھائی ہیں؟ حضرت علی مسکرا گئے، کیا خوش نصیب ہیں یہ گھرانہ، خوش نصیب ہیں، اور ان خوش نصیبوں میں وہ بھی کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں اپنے کندھے پہ نبی بٹھا کے چلتے تھے، جنہیں اپنے کندھے پر بٹھا کے چلتے تھے۔ خوش نصیب وہ بھی ہیں جن کو نبی اپنے کندھے پہ بٹھا کے چلتے تھے۔ کیا وہ خوش نصیب نہیں ہے جو نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا ہے؟ بابا جن کو نبی نے بٹھایا وہ بھی خوش نصیب، اور نبی نے جنہیں بٹھایا وہ بھی خوش نصیب، اور جس نے نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا وہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر صحابی دیکھو تو خوش نصیب ہے۔ آئیں ان کا ذکر کر کر اپنے دل کو جلا بخشیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔